بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1400 سال ہو گئے ہم میں سے ابھی تک ہندوؤں اور سکھوں کی تہذیب نہ گئی۔ ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چھت پر اگر کوا بولے تو مطلب مہمان آ رہے ہیں۔ کالی بلی کا اگر رستے میں سے گزر ہو جائے تو مطلب خطرے کی علامت ہے، اور 30 لاکھ روپے کی گاڑی لے کر ہم اس کے ساتھ جوتا لٹکا دیتے ہیں اور کروڑ روپے کا گھر بنوا کر اس کے اوپر کالی ہانڈی رکھ دیتے ہیں۔ 786 جو فقط نمبر ہے، جو حروف ہیں، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 786 کی اصل حقیقت اپنی اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہوں فیصل وزیر ملک، آپ لوگ فیس بک اور یوٹیوب پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 786 جو ہندوؤں کے بھگوان ہری کرشنا کے جو حروف کا جو اعداد جو مجموعہ بنتا ہے وہ 786 ہے۔ روی شنکر اور ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ہری کرشنا، ان کا جو مجموعہ بن رہا ہے حروف کو ملا کر وہ 786 بن رہا ہے۔ اور یہ جو تعلیم ہے، یہ ہندوؤں کی تعلیم ہے، یہ گمراہ کن بات ہے۔ یہ علم الاعداد ہے، یہ جادوگروں کا علم ہے، اور اس میں خیر نہیں ہے، یہ شر ہے۔ اس میں یہ نجومیوں کا علم ہے، یہ حرام اور بدکاری ہے۔ اس کو یہ جو طریقہ ہے یہ ابجد طریقہ ہے، اور اسلام میں اس کے ساتھ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو اگر اسی علوم سے اگر مجموعہ نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو وہ جو مجموعہ بنے گا وہ 787 بنتا ہے، یعنی 786 نہیں ہے، 787 بنتا ہے۔ اور یہ جو ہندو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے بھگوان ہری کرشنا کے ساتھ وہ 786 لکھتے ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ ستاروں کا علم ہے، فال نکالنے، ہاتھ دکھانا بہت زیادہ اسلام میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ فال کھولنا اس طرح ہوتا ہے کہ حروفوں کو نام کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو ملایا جاتا ہے۔ جس طرح میرا نام فیصل ہے تو فا، یا، صاد، لام، جو فا کے ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے، پھر یا کے کاؤنٹ ہوں گے، پھر سب کو کاؤنٹ کر کے جمع کیا جاتا ہے، اور پھر فال سے دیکھا جائے کہ اس کے مستقبل میں کیا ہے، اس کو کیا ملے گا، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو یہ جو ہمارا جو توکل ہے، وہ مسلمان ہے، ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، کہ اللہ پاک کی ذات عزت دینے والی ہے، رزق دینے والی ہے، اولاد دینے والی ہے، موت دینے والی ہے۔ اور اگر ہم بہتر مستقبل کے لیے یا کل کی بہتری کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتری ہو، ہمیں رزق ملے، اولاد ملے، ہمارا مستقبل اچھا ہو، تو ہمیں یہ جو کام ہیں یہ برائی کے کام ہیں، یہ ہندوؤں کی غیر مسلموں کے مشرکوں کے کام ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، عبادات کی طرف ہمیں جو ہے توجہ دینی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مستقبل بہتر ہو، ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ نیکیاں ملے، ہمیں اولاد ملے، ہمیں شفا ملے، ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو۔ تو جو اگر خطوط دیکھے جائے تو میسج کیا جائے یا کسی کو خط لکھنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں، ہو سکتا ہے جو اگلا ہے وہ اس کی توہین کرے، عزت نہ کرے، تو وہ ہم 786 لکھ دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی خطوط لکھے ہیں، کفار کو، مشرکین کو جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو خط لکھے ہیں، ان کا جو آغاز کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، 786 سے نہیں کیا۔ مشرکوں اور ہم جو ہیں، ایک مسلمان دوسرے بھائی کو جو خط لکھ رہا ہے، مسلمان کو لکھ رہا ہے خط، تو ہم یہ منع کرتے ہیں نہیں جی نہیں، بے ادبی ہوگی، اگلا بے ادبی کرے گا، اللہ کا نام ہے۔ تو ہم نے یہ دین کو سمجھنا ہے کہ ان کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے آغاز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جو خط ثابت ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کفار کو لکھ رہے ہیں، ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ خط کا آغاز، ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ ان کاموں میں برکت ہے، ان نیکیاں ہیں، ان کے فضائل ہیں، اعمال ہیں، اور جو بھی کام کا جو آغاز ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں برکت آئے گی۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سورہ النمل آیت نمبر 30، اس میں بھی جو ذکر ہے وہ آیت اس طرح ہے کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے، آیت نمبر 30 سورہ نمل میں۔ اور یہ جو سنت ہے
یہ سنت انبیاء کی بھی ہے، یعنی وہ جو خط لکھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو، اور وہ جو قرآن میں بھی اس کی آیت ہے، وہ سلیمان علیہ السلام جو ملکہ بلقیس کو دعوت تبلیغ دے رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی، جو اللہ کی توحید کی جو بتا رہے ہیں ملکہ بلقیس کو، انہوں نے بھی اپنے خط کا جو آغاز کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، یعنی یہ انبیاء کی سنت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، لہٰذا ہم نے جو بھی اپنا کام کرنا ہے، جو آغاز کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ اگر اس طرح، تو پھر ہم کہیں کہ جو السلام علیکم ہے، السلام علیکم کے جو حروف بنتے ہیں وہ 550 بنتے ہیں۔ اب جو بھی چیز کو ملنا ہے یا میسج کرنا ہے، خط لکھنا ہے، تو اوپر لکھتے ہیں 550۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فار ایگزامپل اگر حروف بنتے ہیں 880، تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو افضل الذکر ہے وہ لا الہ وہ نہ کریں، اور ہم کسی کو میسج کرنا ہے، خط لکھنا ہے یا کسی سے کہنا ہے تو وہ 880 کہیں گے، نہیں۔ یہ بیسیکلی یہ جو تعلیمات ہیں یہ قرآن سے دوری کی ہیں، یعنی قرآن سے جب دور رکھنا ہے تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ جو جتنی دوریاں ہیں یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، اور ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ذکر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرنا ہے، تمام ذکر کرنے ہیں برکتوں کے لیے، اعمال کے لیے، نیکیوں کے لیے اور اچھائی کے لیے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہدایت دے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔